کے مہینہ میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا اہتمام کیا جائے. لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا جائے. استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استحضار قلب کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے. طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے امالنامے میں کثرت استغفار اس کے لیے خوشخبری ہے. تو اور تیسری چیز جہنم سے پناہ مانگنی ہے کثرت سے، اور جنت اللہ سے مانگنی ہے کثرت سے. جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک مخصوص دروازہ جسے باب الریان کہا جاتا ہے، یہ روزہ دار کے لیے. اس میں صرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھی لم یدخل احد، کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے روزہ دار کے. روزہ دار اس سے داخل ہوں گے. جب سب روزہ دار داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. تو کثرت سے جنت کی طلب. فرمایا کہ جنت کو سجایا جاتا ہے. ایک روایت میں جو آتا ہے کہ پورا سال سجایا جاتا ہے، ایک روایت میں رمضان میں سجایا جاتا ہے. اللہ جنت سے خطاب کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے، روزہ دار بندے، دنیا کی تکلیفوں کو اپنے اوپر سے اتار کر تیری طرف لیں. تو کثرت سے لا الہ الا اللہ کے درود شریف کثرت سے پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ رحمت، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں، قرآن کی تلاوت، نماز تراویح، تہجد کی نماز، یہ روزے کا رکھنا، افطار کے وقت کی دعا کرنا، دعا قبول ہونا، یہ ساری حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ملے ہیں، ان کا امتی ہونے کے صدقے سے ملے. تو ان کا حق ہے ہمارے ذمہ کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں. ایک دفعہ درود پڑھیں گے رمضان میں 70 کا ثواب ملے گا. اور 70 سے بھی بول رہا ہوں یضاعف لمن یشاء. صدقہ کثرت سے کریں، افطار کے پارٹیاں کریں، افطار کروائیں، لوگوں کے گھروں میں افطار بھیجیں. ٹھیک ہے، جو حضرات ائمہ حضرات ہیں آپ کی مساجد کی، ان کے ساتھ کثرت سے تعاون کریں. جو حضرات حفاظ کرام ہیں ان کے ساتھ کثرت سے تعاون کریں. زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ان کو جو ہے نا تحفے دیں، ہدیے دیں. قرآن کا جو کہتے ہیں نا جی کہ قرآن کی اجرت کون دے سکتا ہے میرے بھائی؟ ایک لفظ، ایک حرف کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی، تو قرآن کی اجرت نہیں، ان کو تحفے دیں، ان کو ہدیے دیں، اور ان کو خوش رکھیں، ان کا اعزاز احترام کریں. انہیں اللہ نے اتنا شرف دیا ہے کہ وہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا ہے اور وہ قرآن پورا اس حافظ صاحب کے سینے کے اندر ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ دنیا ہے نا، آخرت میں جب حفاظ کرام کو کہا جائے گا نا کہ اقرا ورتق، پڑھ اور چڑھ دا جنت کے درجے، ورتل کما کنت ترتل فی دنیا، ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا. اور سبحان اللہ، چڑھتا جا درجے، آپس آپ پڑھتے جائیں گے، جنت کے درجے چڑھتے جائیں گے. اور حکموں کا اکیلے نہیں، ساتھ 10 اور کو بھی ساتھ لے کر جائیں. تو اس لیے ان کا اعزاز احترام کریں، رمضان کی قدر کریں. اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.